السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تیسرے سپارے کی پہلی آیت پڑھیں گے، سورہ بقرہ آیت نمبر 253 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون۔ ترجمہ: یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہیں کہ جسے سب پر درج و بلندی عطا فرمائے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے، جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے آپس میں اختلاف کیا تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت میں انبیاء کرام کی عظمت اور شان بیان ہے، اور یاد رہے کہ نبی ہونے میں تو تمام انبیاء کرام برابر ہیں، یعنی نبوت کے لحاظ سے تمام انبیاء نبوت کے لحاظ سے برابر ہیں، اور قرآن میں جہاں یہ آتا ہے کہ ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ اصل نبوت میں ان کے درمیان کوئی فرق نہیں، البتہ ان کے مراتب یعنی ان کے درجات وہ سب جدا گانا ہے، یا ان کے خصائل اور کمالات ان میں بھی فرق ہے، ان کے درجات مختلف ہیں، بعض سے اعلیٰ ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں۔ یہی اس آیت کا مضمون ہے، اور اسی پر تمام امت کا اجماع ہے، یعنی اس آیت میں اس چیز کی وضاحت ابھی ہم پڑھیں گے تفسیر میں۔ اب دیکھیں، جو پچھلا سپارہ ہم نے پڑھا، دوسرا سپارہ، اس میں پچھلے پیغمبروں کے مختلف واقعات بیان ہوئے کہ کسی نے کعبہ بنایا، کسی نے رب تعالیٰ سے کلام کیا، کسی نے کفار سے جہاد کیا، جس سے پتہ لگا کہ حضرات انبیاء کرام کے کام مختلف رہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ان سب کے کام یکساں نہیں، ایسے ہی ان کے درجات بھی یکساں نہیں، تو گویا یہ آیت کریمہ گزشتہ آیتوں کا نتیجہ ہے۔ اور پھر یہ کہ پچھلی آیات جو ہم نے پڑھی تھی، اس میں فرمایا گیا تھا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مرسلین میں سے ہیں، جس سے وہم ہوتا تھا کہ سارے پیغمبر یکساں ہیں اور نبی آخر الزماں بھی ان میں سے ایک ہیں۔ اب یہ وہم دور فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، ان میں فرق ہے مراتب کے لحاظ سے، درجات کے لحاظ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ تفسیر میں بیان ہے کہ جب انبیاء کرام کے باہمی فضائل بیان کیے جائیں تو صرف وہ فضائل بیان کریں جو قرآن پاک میں یا احادیث میں یا اولیاء اور محقق علماء سے ثابت ہو، اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی فضیلت بیان نہ کی جائے، اور ان فضائل کو بھی اس طرح بیان نہ کی جائے کہ جس سے معاذاللہ کسی نبی کی تحقیر کا پہلو نکلتا ہو۔ اور اب اس آیت کریمہ پہ غور کریں تو اس آیت میں 3 انبیاء کرام کا ذکر جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، 3 انبیاء کرام کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلا واسطہ کلام فرمایا، جبکہ یہی شرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں بھی حاصل ہوا۔ دوسرے نبی جن کا اس آیت میں تذکرہ ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام،
جنہیں روشن نشانیاں عطا ہوئیں، جیسے مردے کو زندہ کرنا، بیماروں کو تندرست کرنا، مٹی سے پرندہ بنانا، غیب کی خبریں دینا وغیرہ۔ نیز روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ علیہ السلام کی تائید کی گئی، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ تیسری وہ ہستیاں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ کسی کو ہم نے درج و بلندی عطا فرمائی، جو یہاں اس آیت کا ترجمہ ہے جس میں فرمایا گیا کہ کسی کو ہم نے درج و بلندی عطا فرمائی۔ یہاں پہ مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ کو کثیر درجات کے ساتھ تمام انبیاء کرام پر فضیلت عطا فرمائے گی۔ اس عقیدے پر تمام امت کا اجماع ہے، اور یہ عقیدہ بکثرت احادیث سے ثابت ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رفعت مرتبہ کا ذکر فرمایا گیا اور نام مبارک کی تسرینہ کی گئی۔ اس سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی شان کا اظہار مقصود ہے کہ ذات والا کی یہ شان ہے کہ جب تمام انبیاء کرام پر فضیلت کا بیان کیا جائے تو سوائے ذات اقدس کے یہ وصف کسی پر صادق ہی نہ آئے اور کسی اور کی طرف گمان میں نہ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصائل اور کمالات کہ جن میں آپ تمام انبیاء پر افضل ہیں اور ان میں آپ کا کوئی شریک نہیں، بے شمار ہے، کیونکہ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ درجوں بلند کیا، اور ان درجوں کا کوئی شمار قرآن پاک میں ذکر نہیں فرمایا۔ تو اب ان درجوں کی کوئی حد کیسے لگا سکتا ہے جب اللہ نے فرما دیا کہ درجوں بلند عطا فرمائے؟ کسی ایک درجے کے لحاظ سے نہیں فرمایا کہ صرف اس درجے کے لحاظ سے بلندی عطا فرمائے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ درجوں بلندی عطا فرمائے۔ ان بے شمار خصائل میں سے بعض کا اجمالی و مختصر بیان کیا جاتا ہے تفسیر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ ہے، یعنی تمام کائنات آپ کی امت ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا سورہ سبا کی آیت ہے جس میں اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی جو پچھلی امتیں ہوتی تھیں، پچھلے رسول ہوتے تھے، وہ ایک مخصوص قوم کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن حضور کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے سورہ فرقان کی، فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والے ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ارشاد ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، نیز آپ پر نبوت ختم کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو خاتم النبیین فرمایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ مجھ پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں رب تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا رب العالمین، اور حضور کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی کہ جس کا خدا رب ہے اس کے لیے حضور رحمت ہوئے، اور یقیناً رحمت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت یعنی ایک مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عالمین کے لیے رحمت آپ کو فرمایا گیا۔ پھر دوسری آیت ہے کہ جس میں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سورہ الم نشرہ کی آیت ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، چنانچہ کلمہ، اذان، تحیات، بلکہ تقریباً ہر جگہ اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام رکھا۔ یہ درجہ بھی کسی اور پیغمبر کو عطا نہیں ہوا۔ پھر تیسری بات ہے کہ دیکھیں رب تعالیٰ نے حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت، حضور کی بیعت کو اپنی بیعت، حضور کی عزت کو اپنی عزت، حضور کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا۔ یہ سورہ نساء کی جیسے اطاعت کے حوالے سے سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 80 ہے، سورہ فتح کی آیت نمبر 10 ہے، سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 24 ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 ہے۔ یعنی غرض یہ کہ بے شمار ایسی آیات ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اللہ پاک نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ جیسے ہم نے سورہ بقرہ کی ہی آیت پڑھی تھی تبدیلی قبلہ کے حوالے سے دوسرے سپارے کے بالکل آغاز میں، جس میں کیا ذکر تھا، یعنی حضور کی رضا پہ قبلے کو تبدیل فرمایا اللہ پاک نے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ آپ میں جس کی رضا ہو، جس میں آپ خوش ہوں۔ اور پھر دیکھیں کسی پیغمبر کو یہ شرف عطا نہیں ہوا۔ اسی بات سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل الانبیاء ہونے کی دلیل ملتی ہے۔ پھر دیکھیں کہ قرآن پاک میں سارے پیغمبروں کو اللہ پاک نے نام لے کر پکارا ہے۔
یا موسیٰ یا عیسیٰ یا نوح علیہ السلام یا جتنے بھی انبیاء کرام کا ذکر آیا تو اللہ پاک نے نام لے کر ان کا ذکر فرمایا، لیکن جہاں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا تو ان کو پیارے پیارے القابات سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر وغیرہ. یعنی کہ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں صرف 4 مرتبہ نام لے کر پکارا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر صرف 4 مرتبہ پکارا. باقی جہاں جہاں حضور سے خطاب ہوتا ہے تو اللہ پاک پیارے پیارے القابات سے حضور کو مخاطب ہوتا ہے. پھر یہ کہ حضور کو سب سے زیادہ معجزات عطا ہوئے، کیونکہ قرآن کریم کی تقریباً آیتیں اب 6000 ہیں، اس سے زائد ہیں، اور ہر آیت جو ہے وہی معجزہ ہے. تو 6000 تو معجزے جو قرآن سے ہو گئے، باقی اس کے علاوہ آپ خود سر تاپا معجزہ ہیں، اس کے علاوہ بے شمار معجزے آپ سے ظاہر ہوئے ہیں. دیگر انبیاء کرام کو صرف گنتی کے معجزات ملے، ان سب میں زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہو، یعنی کل 9، جس سے معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل ہیں، کہ معجزات کے لحاظ سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی، کہ حضور کے معجزات تمام پیغمبروں کے معجزات سے افضل اور اعلیٰ ہیں. اولاً تو اس لیے کہ ان کے معجزات جو پچھلے انبیاء کرام ہیں ان کے معجزات قصے کی طرح ہی رہ گئے، یعنی کہ قرآن پاک میں جس طرح بیان ہے، نہ اب موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو موجود نہیں ہے، یا جو ید بیضا، یا جو تابوت سکینہ، یا اس طرح کے جو معجزات تھے وہ اب نہیں موجود، مگر حضور کا بڑا معجزہ یعنی قرآن کریم قیامت تک باقی ہے. دنیا آج تک اس کے مقابلے سے عاجز ہے. اس لیے کہ حضور کے معجزات سب پر فوقیت رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے طور پر حجاب میں رب تعالیٰ سے کلام کیا، مگر حضور نے معراج میں عرش معلیٰ پر بلا حجاب کلام فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر بلائے گئے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے جہاں نہ کہاں تھا اور نہ ہی وہاں تھا، کچھ بھی نہ تھا، صرف اللہ کی ذات تھی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ فرمائے، مگر حضور نے خشک لکڑیوں اور بے جان کنکریوں کو زندگی بخشی اور کلمہ پڑھوایا، اور آپ کو شجر اور حجر سلام کیا کرتے تھے. یہ بے شمار روایات آتی ہیں. جانوروں نے آپ کو سجدہ کیا. موسیٰ علیہ السلام نے پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری فرمائے، جیسے ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کے آغاز میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے، یہ بھی احادیث میں آتی ہیں روایات. موسیٰ علیہ السلام نے عصا سے دریائے نیل کو پھاڑ دیا، جبکہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح بے شمار معجزات ہیں آپ کے جو احادیث میں آتے ہیں. پھر یہ بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفات انبیاء کے جامع ہے، کہ ہر نبی کے کمالات آپ میں موجود ہیں. حضور کا دین بھی تمام دینوں سے افضل ہے، کہ وہ سب دین اب منسوخ ہو چکے ہیں، لیکن اب جو دین باقی ہے وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. پھر یہ کہ حضور کی امت ساری امتوں سے افضل ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے. اور پھر اس کے بعد ہے سورہ احزاب کی بھی آیت ہے، جس میں اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ حضور بھی سارے پیغمبروں سے افضل ہے، جن کے دم سے یہ بہاریں ہیں. پھر حدیث شریف میں ہے کہ قیامت میں آدم اور ماں سوائے آدم حضور کے جھنڈے کے نیچے سب کے سب ہوں گے، یعنی کہ آدم علیہ السلام بھی اور آپ کی آدم علیہ السلام کی تمام اولاد. یعنی کہ اب آدم علیہ السلام کی اولاد اگر بات کی جائے تو یعنی سب کے سب اس میں شمار ہوتے ہیں، تو وہ سب لوائے حمد کے نیچے ہوں گے، یعنی وہ جھنڈا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اس کے نیچے ہوں گے. آپ ہی اولاد آدم کے سردار ہوں گے، اور آپ ہی جنت میں سب پیغمبروں سے پہلے تشریف لے جائیں گے. آپ کی امت سب امتوں سے پہلے جنت میں داخل ہوگی. سب سے پہلے قیامت پہ آپ ہی اٹھیں گے. جب سب خاموش ہوں گے تو آپ ہی رب تعالیٰ سے کلام فرمائیں گے.
آپ ہی کے ہاتھ میں لوائے حمد ہوگا، آپ ہی کو حبیب اللہ کا خطاب ملا، آپ ہی شفیع المذنبین ہیں، آپ ہی اولین اور آخرین کے سردار ہیں، حضور ہی کو معراج عطا فرمائے گی، حضور ہی نے معراج کی شب تمام نبیوں کی امامت کی، حضور ہی نے رب کو بلا حجاب دیکھا اور بلا حجاب رب تعالیٰ سے کلام بھی کیا، یہ عظمتیں حضور کے سوا کسی کو نہیں ملی ہیں۔ نیز اس آیت میں حضور کی بلندی درجات بغیر کسی قید کے ارشاد ہوئی ہے، جس سے معلوم ہوا ہے کہ حضور سب سے افضل ہیں، انبیاء کرام میں بھی سب سے افضل ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم عبدیت کے بھی اعلیٰ درجے پر ہیں، ایمان، تقوی، ولایت، قطبیت، غوثیت، قرب الہی وغیرہ تمام درجے حضور کی منزلیں ہیں، جنہیں طے فرماتے ہوئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجات پر پہنچے ہیں، جس کے اوپر اب کوئی درجہ نہیں ہے۔ مقام محمود کا جیسے ذکر آتا ہے، وہ ایسا مقام جو صرف حضور کو عطا ہوا۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ چند چیزوں سے ہمیں بزرگی دی گئی ہے، سارے عالم کے ہم نبی ہیں، ساری زمین ہمارے لیے مسجد اور طہارت گاہ ہے، ایک مہینے کی راہ سے ہمارا روب قائم کیا گیا ہے، ہمارے ہی یہ ساری احادیث ہیں، ہمارے ہی لیے غنیمتیں حلال ہوئی ہیں، ہم ہی کو شفاعت کبریٰ حاصل ہوئی ہے، ہم ہی پر نبوت ختم ہوئی ہے کہ ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب دیکھیں قاعدہ یہ ہے کہ جتنی بڑی سلطنت اتنا ہی زیادہ سلطان کا خزانہ، لشکر اور علم اور انتظام کی قابلیت بڑھ کر ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو علم اسماء عطا فرمائے گئے، یہ جب ہم نے شروع میں پڑھا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کی بولیاں بتائی گئیں، حالانکہ ان کا رقبہ سلطنت محدود تھا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مشرق اور مغرب جن و انس کے نبی ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ کا علم اور معرفت اور خزانہ حکمت سب سے زائد ہو، اور آپ کو وہ علوم دیے جائیں جو کسی کو نہ ملے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یعنی کہ آپ تو وہی بیان فرماتے ہیں جو آپ کو وحی کی جاتی ہے، اور اللہ ہی آپ کو وحی کرتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جس کا علم زیادہ ہے اس کا درجہ بھی زیادہ ہے۔ اور پھر یہ کہ حضور بے مثل خدا کے بے مثل بندے ہیں، مطلب بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خصائل حضور کے تو بے شمار ایسے ہیں جو بیان کیے جائیں، لیکن ان سمجھنے والوں کے لیے اتنے بھی بیان کرنا کافی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اچھا، اب یہ جو سارے خصائل حضور کے بیان ہوئے ہیں، اس سے اب ایک بات جو چیز ثابت ہوتی ہے اور جو ایک فائدہ اس سے ہمیں ملا کہ یہ کہنا درست ہے کہ بعض نبی بعض سے افضل ہیں، مگر یہ کہنا بالکل غلط اور حرام ہوگا کہ بعض پیغمبر بعض سے کمتر ہیں، کہ اس میں نبی کی توہین ہے۔ دیکھیں، جو ہم نے ساری بات کی اس میں حضور کے خصائل بیان کیے، لیکن معاذ اللہ کسی نبی کی کوئی توہین نہیں کی۔ بیان کرنے کا مقصد حضور کے خصائل بتانا تھا کہ رب تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ بعض کو بعض نبی سے افضل کیا، یہ نہ فرمایا کہ بعض سے کمتر کیا۔ تو یہ کچھ الفاظ کا چناؤ جو ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ پھر اسی آیت نمبر 253 کا اگلا حصہ ہے کہ اور اللہ چاہتا ہے تو ان کے بعد والے آپس میں نہ لڑتے ہیں، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی، لیکن وہ جو مختلف ہو گئے، ان میں کوئی ایمان پر رہا۔ اب یہ جو مختلف ہوئے یہاں سے مراد نہیں، وہ جن میں اختلاف آ گیا، تو ان میں کوئی مومن رہا اور کوئی کافر ہو گیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ شان نزول اس آیت کا، یعنی اس جو آیت نمبر 253 ہے، اس کے اگلے حصے کا شان نزول یہ اس طرح سے ہے کہ ابن اساکر نے روایت کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، اور وہاں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ بھی موجود تھے، کہ اچانک
حضرت علی کرم اللہ وہ جو حاضر بارگاہ ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ عرض کیا کہ ہاں۔ فرمایا عنقریب تم میں اور ان میں جنگ ہوگی۔ عرض کیا کہ یا حبیب اللہ جنگ کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا معافی اور رضا۔ امیر معاویہ کا یہ کہنا تھا، پھر تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یعنی اس جنگ کا انجام آپس کی صلح صفائی ہوگی کہ آخر کار صلح ہو جائے گی، حضور نے فرما دیا، یا بارگاہ الہی میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لیے رضا ہوگی اور حضرت امیر معاویہ کے لیے معافی ہوگی، جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ تفسیر اس آیت کی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر رب چاہتا تو گزشتہ پیغمبروں کے بعد ان کی امتوں میں جنگ نہ ہوتی، کیونکہ ان کے پاس بے شمار معجزات آ چکے تھے جو انہیں ہدایت پر رکھنے کے لیے کافی تھے، لیکن رب تعالیٰ کا ارادہ یہی ہوا کہ ان میں دینی اختلاف پیدا ہو اور جنگ و جدال بھی واقع ہو، کہ اس میں صدہا حکمتیں ہیں، لہٰذا ان میں اختلافات ہوئے کہ بعض تو ایمان پر ہے اور بعض کافر ہو گئے، ان میں سے سخت جنگیں ہوئیں، اور اگر رب چاہتا تو ان لڑائیوں کے بعد بھی ان کی آنکھ کھل جاتی اور وہ لوگ اپنے جانی مالی نقصان کو دیکھ کر پھر نہ لڑتے، مگر اللہ جہان کا مالک ہے، سب اس کے ارادے سے ہوتا ہے، کچھ بھی اس کے ارادے کے بغیر نہیں ہوتا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فائدہ جو آیت سے ملا کہ دنیا کی ہر اچھی بری چیز، ایمان اور کفر، رب تعالیٰ کے ارادے سے ہے، رب ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اور اسی کے ارادے سے ہر چیز واقع ہوتی ہے۔ پھر آیت نمبر 254 ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے میں سے خرچ کرو، وہ دن آنے سے پہلے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی، نہ شفاعت، اور کافر خود ہی ظالم ہے۔ تفسیر ہے اس آیت کی کہ اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی نعمتوں میں سے حسب توفیق خرچ کرو، اور اس دن سے پہلے خیرات کر لو کہ جس میں نہ تجارت ہوگی، نہ کچھ کما کر خیرات کرو گے، یا کسی سے اعمال خرید کر نام اعمال بھر لو گے، اور منکرین زکوٰۃ یعنی کفار کے لیے کسی کی دوستی بھی کام نہ آئے گی جس کا وہ یہاں بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، اور نہ ہی انہیں کسی کی سفارش ان کے لیے قبول ہوگی، یعنی قیامت کا دن بڑا ہی ہیبت والا ہوگا کہ اس دن مال کسی کو بھی فائدہ نہ دے گا، اور دنیاوی دوستیاں بھی بیکار ہو جائیں گی، بلکہ باپ بیٹے بھی ایک دوسرے سے جان چھڑا رہے ہوں گے، اور کافروں کو کسی کی سفارش کام نہ دے گی، اور نہ دنیاوی انداز میں کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا، صرف اذن الہی سے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے شفاعت کریں گے۔ وہ بھی کس کی شفاعت یعنی کس کی ہوگی؟ صرف مسلمان کی شفاعت ہوگی، کافر کے لیے شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور مال کا فائدہ بھی آخرت میں اسی صورت میں ہے کہ جب دنیا میں اسے نیک کاموں میں خرچ کیا ہو، اور دوستیوں میں بھی نیک لوگوں کی دوستیاں کام آئیں گی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہی ارشاد ہے کہ پرہیزگاروں کے علاوہ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، یعنی کوئی دوستی ایک دوسرے کی کام نہیں آئے گی۔ صوفیانہ تفسیر میں بیان ہے کہ کسی پیغمبر نے ایک حکایت بیان ہے کہ کسی بزرگ نے شیطان سے پوچھا کہ تو لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہے؟ تو وہ بولا کہ 3 طریقوں سے بہکاتا ہوں، 3 ذریعوں سے، ایک بخل یعنی کنجوسی سے بہکاتا ہوں، دوسرا غصے سے، اور تیسرا نشے میں۔ غصے والے آدمی کو تو میں ایسے گھماتا ہوں کہ جیسے بچے گیند کو گھماتے ہیں، اور نشے والے آدمی کو ایسے ہانکتا ہوں جیسے چرواہا بکریوں کو۔ محمد بن اسماعیل بخاری سے روایت ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اگر ہم تم کو زمین پر رکھتے تو تم کیا کرتے؟ عرض کیا کہ 3 کام کرتے، غریبوں کی مدد کرتا، خلق کے عیب چھپاتا، پیاسوں کو پانی پلاتا۔ نیز یہاں خرچ کا تو حکم دیا گیا ہے، مگر اس کا مصرف نہ بیان ہے، یعنی کہاں خرچ کرنا ہے، کیونکہ ہر خرچ کا مصرف بھی جداگانہ ہے۔ صدقات کا مصرف فقراء ہیں کہ ان کو دی جاتے ہیں صدقات، ہدیے کا مصرف اہل قرابت ہیں، جان کا مصرف جہاد ہے، اور سانس کا مصرف جو ہے وہ ذکر رحمان ہے۔ غرض یہ کہ بے شمار مصارف ہیں۔ ان سب کا اجمال یہ ہے کہ ساری نیکیوں کا مصرف رضائے خدا اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ جس عبادت سے وہ محبوب راضی ہو جائیں وہی درست ہے، اور جس عبادت سے بھی وہ راضی نہ ہو تو وہ عبادات بھی بیکار ہیں۔ اس حوالے سے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مجھے فکر کیا تھا رکوع کا، مجھے کام کیا تھا سجود سے، کسی نقش پا کی تلاش تھی جو جھک رہا تھا نماز میں، در مصطفیٰ پہ رکھا جو سر تو ندا آئی اے او بے خبر، تیرے وہ بھی سجدے ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا نصیب فرمائے، ہم سے ایسے اعمال ہوں جس سے اللہ اور اس کے حبیب ہم سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں تیسرا پارہ سورہ بقرہ، آیت نمبر 255۔ یہ آیت الکرسی والی آیت ہے، آج ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ ترجمہ: اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے، اسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور لوگ اس کے علم میں سے اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کو اپنی وسعت میں لیے ہوئے ہے، اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند شان والا عظمت والا ہے۔ آیت الکرسی اول سے آخر تک کفار اور بد مذہبوں کا رد ہے۔ دیکھیں کہ خالق کے منکر جو ہیں دہری وغیرہ، ان کی تردید، ان کی جو ان کا عقیدہ ہے اس کا رد کس طرح کیا جا رہا ہے اللہ سے، کہ اللہ ہے، بے شک اللہ ہے، اللہ لا الہ الا ہوا، کہ اس میں مشرکین کا رد ہے۔ الحی القیوم، اس میں منکرین صفات کی تردید ہے، اور لہو ما فی السماوات سے مجوسیوں کا رد ہے جو کہ ستارہ پرست ہیں، ستاروں کو اپنا، سیاروں کو خدا مانتے ہیں۔ من ذلذی، کہ اس میں بتوں کی شفاعت ماننے والوں کی تردید ہے، کہ اللہ فرما رہے ہیں نا کہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کر سکے، تو اس میں بتوں کی جو شفاعت جو ماننے والے ہیں ان کی تردید کی جا رہی ہے۔ اللہ باذنہ میں، کہ بغیر اس کی اجازت کے، اس میں ان لوگوں کی تردید کی جا رہی ہے، ان کے عقیدے کی جو یہ کہتے ہیں کہ شفاعت ہے ہی نہیں سرے سے، تو ان کی اس چیز کی، ان کے اس عقیدے کی تردید کی جا رہی ہے کہ جو شفاعت کے منکر ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے یعنی بے شک شفاعت ہو سکتی ہے لیکن اس کی اجازت کے بغیر ایسا کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، وہی ازلی، ابدی، زندہ ہے اور تمام عالم کا قائم رکھنے والا، غفلت سے پاک ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند کا غلبہ آتا ہے اس پہ۔ آسمان اور زمینوں کی ساری چیزیں اس کی مخلوق اور مملوک ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا بیان ہے، اور اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود اور عالم کو ایجاد کرنے اور تدبیر فرمانے والا ہے، اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، کیونکہ یہ چیزیں عیب ہیں اور اللہ تعالیٰ نقص اور عیب سے پاک ہے،
آسمانوں اور زمین میں موجود ہر چیز کا وہی مالک ہے اور ساری کائنات میں اسی کا حکم چلتا ہے۔ تو جب سارا جہان اس کی ملک ہے تو کون اس کا شریک ہو سکتا ہے؟ مشرکین یا تو ستاروں اور سورج کو پوجتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں، یا دریاؤں، پہاڑوں، پتھروں، درختوں، جانوروں، آگ وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ تو جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک ہے تو یہ چیزیں کیسے پوجنے کے قابل ہو سکتی ہیں؟ اور مشرکین جو یہ گمان کرتے ہیں کہ بت شفاعت کریں گے تو وہ جان لیں کہ کفار کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش یا شفاعت نہیں کر سکتا، اور اجازت کن کو ملے گی؟ حضرات انبیاء کرام کو، ملائکہ کو، اولیاء کرام کو اور مومنین کو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، خواہ اس کا تعلق لوگوں سے ہو یا پہلے سے ہو، بعد سے ہو، امور دنیا سے ہو، امور آخرت سے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کچھ بھی نہیں نکل سکتا۔ جب تک وہ نہ چاہے وہ عطا نہیں فرماتا۔ ذاتی علم اسی کا ہے اور اس کے دینے سے کسی کو عطائی علم ہو سکتا ہے، جیسے وہ اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے لوگوں کو اسرار کائنات اور انبیاء کرام ہیں ان کو غیب عطا فرماتا ہے، غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور یہ اس کی عطا ہے کہ وہ جس کو چاہے عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت بے نہایت ہے۔ اب شفاعت کا جو ہے ہم نے پڑھا کہ نہیں، شفاعت جو ہے وہ برحق ہے اور وہ اللہ جس کو چاہے شفاعت کرنے کا اختیار دے سکتا ہے۔ جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ انبیاء، اولیاء، علماء، مشائخ، ہجر اسود، قرآن پاک، خانہ کعبہ، ماہ رمضان اور مسلمانوں کے نابالغ بچے یہ روز محشر شفاعت کر سکیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنگ اسود کو چوم کر فرمایا کہ تو محض ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت میں اس کی آنکھیں اور زبان ہوگی اور حاجیوں کی شفاعت ہی کرے گا، یعنی ہجر اسود جو ہے وہ شفاعت کرے گا، مگر چونکہ قیامت کے اول وقت جب سب نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی شفاعت کی ابتدا فرمائیں گے اور دروازے شفاعت آپ کے ہاتھ پر کھلے گا۔ اسی لیے آپ کا لقب ہم پڑھتے ہیں شفیع المذنبین، یعنی کہ شفاعت فرمانے والے اور شفاعت کا دروازہ کھولنے والے۔ شفاعت جو ہے وہ 3 طرح کی ہوگی، بلندی درجات کے لیے، معافی کے لیے، میدان محشر سے نجات دلانے کے لیے۔ پہلی شفاعت بے گناہوں کے لیے ہے اور دوسری صرف گنہگار مسلمانوں کے لیے ہے، اور تیسری شفاعت سے فائدہ کفار بھی حاصل کر سکیں گے۔ معلوم ہوا کہ سارا جہان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حاجت مند ہے۔ پھر شفاعت کب ہوگی کہ بعض گنہگاروں کو تو بغیر عذاب شفاعت پہنچ جائے گی، بعض کی مدت عذاب میں کمی ہو جائے گی، اور بعض گنہگار اپنی پوری سزا بھگت کر شفاعت پائیں گے، بعض جنت میں پہنچ کر شفاعت کی بدولت بلند درجے پا سکیں گے۔ ایک واقعہ میں بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا رب تعالیٰ کو نیند اور اونگ آ سکتی ہے؟ حکم الہی پہنچا کہ تم اپنے ہاتھ میں 2 پانی سے بھری ہوئی کچھ شیشیاں لو۔ آپ نے اس پر عمل کیا، کچھ دیر بعد نیند کا جھونکا آیا تو ہاتھ سے شیشیاں گر کر ٹوٹ گئیں۔ وہی آئی کہ اے موسیٰ، جب تم نیند میں 2 شیشیاں نہ سنبھال سکے تو اگر مجھے نیند آتی تو میں زمین اور آسمان کیسے سنبھال سکتا؟ اب یہ بھی خیال رہے کہ یہ سوال جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا یہ اطمینان قلب کے لیے تھا، نہ کہ بد عقیدگی سے۔ انبیاء کرام جو ہے وہ پیدائشی عارف باللہ ہوتے ہیں، تو ان کے متعلق یہ غلط عقیدہ کوئی نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ اپنے لوگوں کی اصلاح کے لیے اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ پھر تفسیر میں آیت الکرسی کے فضائل اور چند فوائد بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا یہ کہ ذکر کی عظمت مذکور کی عظمت سے ہے، مذکور جس قدر اعلیٰ ہوگا اسی قدر ذکر بھی اسی قدر اعلیٰ ہوگا۔ اب چونکہ آیت الکرسی میں رب تعالیٰ کی ذات اور صفات ہی مذکور ہے،
لہٰذا یہ دیگر آیتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ خیال رہے کہ اب دیکھیں سورہ اخلاص میں 15 حروف ہیں اور آیت الکرسی میں 50 حروف ہیں، اور ان دونوں میں توحید کا ذکر ہے۔ سورہ اخلاص ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے، تو آیت الکرسی جب ہم پڑھیں گے تو اس سے کئی بڑھ کر ہمیں ثواب عطا ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں حضور کہ ہر چیز کی کوئی زینت ہے، قرآن کی زینت سورہ بقرہ ہے اور اس میں آیت الکرسی قرآن کی سردار ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والے پر ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کے نیکیاں لکھتا ہے اور گناہ مٹاتا رہتا ہے، دوسرے دن کی اسی ساعت تک یہی کرتا رہتا ہے وہ فرشتہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آئے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے کہ نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے پر جنت کی بشارت ہے، رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بشارت ہے۔ پھر ایک بار ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جن کو پکڑ لیا اور اس سے پوچھا کہ انسان تم سے کیسے بچ سکے؟ اس نے عرض کیا کہ صبح اور شام آیت الکرسی پڑھ لیا کریں۔ صبح کو یہ واقعہ حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا تو فرمایا کہ اس خبیث نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر ایک صحابی نے حضور کی بارگاہ میں بے برکتی کی شکایت کی کہ میرے گھر میں بہت بے برکتی ہے۔ فرمایا کہ آیت الکرسی پڑھا کرو، اس سے معلوم ہوا ہے کہ آیت الکرسی برکت کے لیے بہت مفید ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ جو کوئی سفر کے وقت اپنے گھر پر آیت الکرسی پڑھ کر دم کر جائے تو اس کا مال اور اہل و عیال اس کی واپسی تک محفوظ رہیں گے۔ غرض یہ کہ آیت الکرسی سے شیطان بھاگتے ہیں، بے چین دلوں کو چین آتا ہے، مرگی والے کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس سے غصہ، شر، حرام، شہوت دور ہوتی ہے، ظالم کا ظلم کم ہوتا ہے، مگر اخلاص شرط ہے۔ اب سارا قرآن رب تعالیٰ کا کلام ہے، مگر اس کی ہر آیت کی تاثیر جدا ہے، جس طرح آج ہم نے آیت الکرسی کی فضیلت پڑھی۔ اب صوفیانہ تفسیر اس کی بیان کی جاتی ہے جو شفاعت کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے متعلق ہے، اور جو شفاعت ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب بھی ثابت ہے، کیسے کہ بغیر علم شفاعت ناممکن ہے۔ اب علم والا ہی جان سکتا ہے کہ کون کس قسم کی شفاعت کا مستحق ہے اور کون محروم ہے۔ اب جو طبیب بیماروں کی بیماریوں سے بے خبر ہو وہ علاج کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ایمان اور کفر وغیرہ سے بے خبر ہوں معاذ اللہ، تو شفاعت کیسے کر سکیں گے؟ پھر آپ کو پتہ کیسے لگے گا کہ کون شفاعت کے لائق ہے اور کون نہیں، اور کون کس طرح کی شفاعت کے لائق ہے؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفیع المذنبین ہیں، تو سب کے حالات جانتے ہیں۔ یہاں تفسیر میں فرمایا جا رہا ہے کہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا علم انبیاء کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ، اور سارے انبیاء کے علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل ایسے ہیں جیسے کہ 7 سمندروں کے مقابلے ایک قطرہ، اور یہی نسبت ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو خدا کے علم سے ہے۔ یعنی سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ خدا کے پاس، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر اس کے بعد تمام انبیاء کے پاس، اولیاء کے پاس، صالحین کے پاس۔ اب خیال رہے کہ انبیاء اور اولیاء میں حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام یہ سب داخل ہیں، اور یاد رہے کہ سارے انبیاء اور اولیاء اپنی قابلیت کے مطابق حضور سے علم حاصل کرتے ہیں، اور ان کے علوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایسے ہیں جیسے کتب خانے کے مقابلے میں ایک نقطہ یا تیز بارش کے مقابلے میں ایک چیٹا۔ اب یہ جو تفسیر کی جا رہی ہے اس میں کوئی شرعی الزام نہیں ہے، اس کی تائید دیکھیں احادیث سے ہوتی ہے۔ اس کی تائید حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جو کہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ انہوں نے ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا کسی کی نیکیاں تاروں کے برابر بھی ہو سکتی ہیں؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہاں، عمر کی نیکیاں۔
تو عرض کیا کہ ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ تو فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کی طرح ہیں۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے سارے اعمال کی خبر ہے اور آسمان کے چھوٹے بڑے سارے تاروں کی بھی گنتی معلوم ہے۔ تب ہی تو فرما رہے ہیں کہ ساری امت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیاں تاروں کے برابر ہے۔ یہ جواب وہی دے سکے گا جو دونوں کی خبر رکھتا ہے۔ آسمان میں بعض تارے چھپے ہوئے بھی ہیں اور انسان سدھا اعمال چھپ کر ہی کرتا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ایمان اور کفر بلکہ درجات ایمان کی بھی دنیا میں ہی خبر دے دی تھی۔ فرما دیا نا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ایک بار ازواج مطہرات نے حضور سے پوچھا کہ سرکار آپ کی وفات کے بعد پہلے کون سی بی بی صاحبہ حضور سے ملیں گے؟ تو فرمایا کہ لمبے ہاتھوں والی۔ سب نے اپنے ہاتھ ناپے تو بی بی سودا کے ہاتھ لمبے تھے، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھ سے مراد سخاوت ہے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ازواج میں سب سے پہلے وفات پائی اور وہ بہت سخیہ خاتون تھی۔ اب دیکھیں کیونکہ اس سوال میں وقت موت، حسن خاتمہ، حضور کے ساتھ جنت میں رہنا سبھی کچھ پوچھا گیا تھا، اور حضور نے جواب میں تمام ازواج مطہرات کا جنتی ہونا، جنت میں حضور کے ساتھ رہنا اور پہلے بی بی زینب کا وفات پانا بیان فرما دیا تھا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو آیت پڑھی ہے کہ ہم سب نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے متعلق دعا ہے کہ روز محشر ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔